عورت روئے زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق المرأة الصالحہ خیر الدنیا، دنیا کی بہترین چیز، الدنیا متاع و خیر المتاع المرأة الصالحہ، نیک بچی، نیک عورت، نیک ماں، نیک بیوی، نیک بہنا، خیر المتاع بہترین چیز ہے اس دنیا کی، بہترین چیز ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے دنیا کے فتنے سے بچنا، عورتوں کے فتنے سے بچنا، جب یہ اپنے حدود سے تجاوز کرے دنیا بھی تباہی ہے اور عورت بھی معاشرے کے لیے بربادی ہے۔ حد ہے نا، ایک حد ہے، حدود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک عورت تھی، بس قد تھا اس کا، قد چھوٹا تھا، لیکن وہ لوگوں میں نمایاں ہونا چاہتی تھی۔ تو وہ بڑی دو عورتیں میں جو بڑی مشہور تھی ان کے ساتھ چلا کرتی تھی، اور اس نے اپنی جوتے کے نیچے لکڑی کی ایڑی لگا رکھی تھی، اونچی لگے، لکڑی کی ایڑی اونچی لگے۔ اس نے انگوٹھی پہنی ہوتی سونے کی، اس میں ایک نگینہ ہوتا بند، اس میں وہ مشک بھر دیتی تھی، اور مشک بہت شاندار خوشبو کا نام ہے، وہ بھر دیتی تھی، اور پھر وہ چلتی، لوگ اسے نہیں پہچانتے کہ یہ وہی ٹھنگنی اور پس قد والی عورت ہے، اور اپنے ہاتھوں کو بہانے بہانے سے حرکت دیتی تاکہ خوشبو پھیلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا تذکرہ فرمایا کہ اس عورت نے چاہا کہ لوگوں کی توجہ لے لے، لوگوں کی توجہ لے لے، لوگوں کے دلوں پہ اثر انداز ہو، ان کے عقلوں پر غلبہ پالے، یہ اس نے ہیلے اختیار کیے، نمایاں لگے، جوتے ایسے پہن لیے، سونے کی انگوٹھی، خوشبو، معطر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ دوسروں کے لیے نمایاں ہونا عورت، بلکہ یہ تو اس دور کی بات ہے، اب تو عورتوں کے لیے نمایاں ہونے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی شکلیں ہیں، بلکہ بہت سارے بزنس تو چل ہی اسی پہ رہے ہیں، بہت سارے بزنس تو چل ہی اس پہ رہے ہیں، اس لیے کہ مغربی تہذیب جو انسانیت کی بربادی کا دوسرا نام ہے، جس میں ایک ہی کام ہے کہ مرد عورت کا فرق مٹا دو، ان کو اس قدر ان کے آپس کا اختلاط، میل جول اور بہاوی اتنا ایک دوسرے سے مربوط کر دو کہ مرد عورت کی یہ صنفیں ختم ہو جائیں۔ وَتَشَبَّهَتِ النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ وَتَشَبَّهَ الرِّجَالُ بِالنِّسَاءِ، مرد عورت لگے، عورت مرد لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا تذکرہ کیا جو نمایاں ہونا چاہتی تھی۔ اب نمایاں ہونے کے کیا کیا انداز ہیں؟ بالوں کا انداز، بناؤ سنگھار کا انداز، لباس پوشاک کا انداز، چال کا انداز، یہ ساری شکلیں اختیار کی جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت میرے پاس سے گزری خوشبو لگائی ہوئی، تو میں نے اس سے کہا یا امت الجبار، اے جبار کی باندی، یہ کیا کیا ہو تو نے؟ کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی مسجد جا رہی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرمایا تو نے خوشبو لگائی ہوئی ہے؟ کہا نام، میں نے خوشبو لگائی ہے۔ ابو ہریرہ فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ کہتے سنا ہے جو عورت خوشبو لگائے اور پھر مسجد جائے اس کی نماز قبول نہیں ہونی جب تک کہ وہ نہا نہ لے، غسل نہ کر لے، یعنی جب تک اس خوشبو کا اثر زائل نہ کرے۔ خوشبو لگا کے مسجد جا رہی ہو؟ حضرت عائشہ فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
بنی اسرائیل کی انہی حرکتوں کی وجہ سے انہیں مسجد سے جانے سے روک دیا گیا، مسجد میں جانے سے روک دیا گیا۔ فتنہ ہے، فتنہ۔ عطر لگا کے جا رہی ہو، خوشبو لگا کے جا رہی ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا، اور آپ کی تعلیمات ہیں کہ عورت کا فتنہ ہے، اس میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے، مال ایک بہت بڑی نعمت ہے، اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، وقت ایک بہت بڑی نعمت ہے، عزت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور علم بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن ایک بہت اہم سوال ہے، کیا ہر نعمت ہمیشہ فائدہ ہی دیتی ہے؟ کیا نعمت کبھی انسان کے لیے امتحان یا فتنہ بھی بن سکتی ہے؟ قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں جواب ہے جی ہاں۔ اگر نعمت کا صحیح استعمال نہ ہو تو وہ فتنہ بن سکتی ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ مشکلات ہی امتحان ہوتی ہیں، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ نعمتیں بھی امتحان ہوتی ہیں۔ کبھی اللہ تنگی دے کر آزماتے ہیں اور کبھی کشادگی دے کر آزماتے ہیں، کبھی کم دے کر آزماتے ہیں اور کبھی بہت زیادہ دے کر آزماتے ہیں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ اللہ نے کتنا دیا ہے، اصل سوال تو یہ ہے جو دیا گیا ہے اس کا استعمال کس طرح ہو رہا ہے۔ مال فتنہ کیسے بنتا ہے؟ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب مال دل میں گھس جائے اور اللہ کو بھلا دے تو یہ فتنہ بن جاتا ہے۔ جب انسان حلال اور حرام کی پرواہ چھوڑ دے، جب زکوٰۃ دینا مشکل لگنے لگے، جب غریبوں کا حقوق بھول جائے تو مال نعمت سے فتنہ بن جاتی ہے۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر ماں باپ اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن اگر اولاد کی محبت اللہ کی اطاعت سے دور کر دے تو وہ بھی فتنہ بن سکتی ہے۔ جب ماں باپ دین کی قربانی دے کر صرف دنیا کی کامیابی کے پیچھے لگ جائیں، جب اولاد کی خوشی کے لیے اللہ کا احکام کو نظر انداز کر دیا جائے تو پھر یہ نعمت امتحان بن جاتی ہے۔ آج کے دور میں شہرت حاصل کرنا پہلے سے زیادہ آسان ہو گیا ہے، لیکن شہرت بھی بہت بڑا امتحان ہے۔ جب انسان اپنی تعریف سن کر متکبر ہو جائے، جب لوگوں کی نظروں میں مقبول ہونا اللہ کی رضا سے زیادہ اہم لگنے لگے تو شہرت نعمت کے بجائے فتنہ بن جاتی ہے۔ علم فتنہ کیسے بنتا ہے؟ علم اللہ کی عظیم نعمت ہے، لیکن اگر علم سے تکبر پیدا ہو جائے، اگر انسان دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے، اگر علم عمل کے بغیر رہ جائے تو علم بھی فتنہ بن سکتا ہے۔ اصل علم وہ ہے جو اللہ کا خوف اور انکساری پیدا کرے۔ صحت کیسے فتنہ بن سکتی ہے؟ صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب انسان صحت کا غرور میں اللہ کو بھول جائے، عبادت میں سستی کرنے لگے اور سمجھے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، تو صحت بھی فتنہ بن سکتی ہے۔ کئی لوگ بیماری میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن صحت میں غفلت اختیار کر لیتے ہیں۔ نعمت کا شکر یا غفلت؟ میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہر نعمت دو راستے دیتی ہے، شکر کا رستہ یا غفلت کا رستہ۔ جو شخص نعمت کو اللہ کی امانت سمجھ کر استعمال کرتا ہے، اس کے لیے نعمت رحمت بن جاتی ہے، اور جو شخص نعمت کو اپنی قابلیت اور اپنا کمال سمجھنے لگتا ہے تو اس کے لیے وہ فتنہ بن سکتی ہے۔ قرآن کی مثال ہے، قرآن مجید میں قارون کا ذکر آتا ہے۔ اللہ نے اسے بہت مال دیا تھا، لیکن اس نے مال کو اللہ کی نعمت سمجھنے کی بجائے اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھا، تکبر کیا اور آخرکار نقصان اٹھایا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نعمت کا غلط استعمال انسان کو ہلاکت تک لے جا سکتا ہے۔ نعمتوں کو فتنے سے بننے سے کیسے بچایا جائے؟
نمبر 1، شکر گزار بنیں، اللہ کا ہر وقت شکر گزار، اللہ سے ہر وقت شکر کریں، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ نمبر 2، نعمت کو اللہ کی امانت سمجھیں، یہ ہماری ملکیت نہیں، اللہ کی امانت ہے۔ نعمت کو دین کے لیے استعمال کریں، مال ہو تو خیر میں خرچ کریں، علم ہو تو لوگوں تک پہنچائیں، صحت ہو تو عبادت میں لگائیں۔ نمبر 4، دعا کرتے رہیں، اللہ سے ہمیشہ حسن استعمال کی دعا مانگیں۔ آج ہر شخص اپنے دل سے پوچھے، کیا میری نعمتیں مجھے اللہ کے قریب کر رہی ہیں یا دور؟ کیا میں اپنی دولت کا شکر ادا کرتا ہوں؟ کیا میری صحت اللہ کی اطاعت میں لگ رہی ہے، اللہ کے دین کو پھیلانے میں لگ رہی ہے؟ کیا میری اولاد مجھے اللہ کی یاد دلاتی ہے یا غفلت میں ڈال رہی ہے؟ کیا میں نعمتوں کو امانت سمجھتا ہوں؟ یہ سوالات ہمارے زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، یاد رکھیے، ہر نعمت رحمت ہے، لیکن ہر نعمت امتحان بھی ہے۔ مال، صحت، اولاد، شہرت اور علم، یہ سب اللہ کی طرف سے امانتیں ہیں اور بہت بڑی امانتیں ہیں۔ اگر ان کا استعمال اللہ کی رضا کے لیے ہو تو یہ جنت کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اور اگر اللہ کے مخالف ہو تو یہ جہنم کے گڑھے میں لے جاتی ہے۔ اور اگر ان کا استعمال غفلت، تکبر اور نافرمانی میں ہو تو یہ فتنہ بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے ہر نعمت کے ساتھ یہ دعا کیا کریں کہ اے اللہ، جو نعمت تو نے دی ہے اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ کیونکہ نعمت کی کثرت کامیابی نہیں، نعمت کا صحیح استعمال ہی کامیابی ہے۔ آخر میں بس یہی دعا ہے کہ یا اللہ، ہمیں اپنی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مال، صحت، اولاد اور وقت میں برکت عطا فرما، ہمیں نعمتوں کا غرور اور فتنوں سے محفوظ فرما، ہمیں اپنی ہر نعمت کو تیری رضا کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جو کچھ سنا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اسلامی اور اصلاحی بیانات کے لیے ایمانی بیانات کو فالو کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔